الرحیم۔ عمران خان نے کہا ہے کہ جس طرح چیزیں آج کل ہو رہی ہیں اس سے سب کو اگر کوئی شک تھا تو اب زیادہ واضح ہو جانا چاہیے کہ ان ساری جو ترمیم لائی جا رہی ہے، جو آرڈیننس لائے جا رہے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے۔ سادہ سا اس کا مقصد ہے عمران خان کو جیل سے نہیں نکلنے دینا، ایک دوسرا عمران خان کی پارٹی کو ختم کرنا۔ یہ 3 سال سے جو یہ پوری جدوجہد، مہم، سازشیں، جو ہر قسم کی جس کو کہتے ہیں انٹریگ چل رہی تھی، وہ صرف ایک ہی مقصد تھا، اور وہ یہ تھا کہ عمران خان کو پہلے جیل میں پہنچانا کیسے ہے، پھر اس کے اوپر پھر پی ٹی آئی کو ختم کیسے کرنا ہے۔ یہ تو 3 سال پہلے شروع ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جب الیکشنز آئے، پھر انہوں نے سوچا کہ پارٹی کو کیسے ختم کرنا ہے، کہ پہلے ان کے اوپر لوگوں پر پہلے ظلم کیا گیا۔ جب عمران خان کی حکومت ہٹائی گئی، اس کے بعد لوگوں کے اوپر ظلم کیا گیا۔ 9 مئی کو استعمال کیا گیا ایک قسم کا فالس فلیگ، تاکہ اس کے بہانے سے جتنا ظلم کر سکتے ہیں پارٹی کے ممبرز کے اوپر ظلم کیا، عورتوں کے ساتھ ظلم ہوا، گھروں میں توڑ پھوڑ ہوئی، 1 لاکھ وارداتیں ہوئی ہیں لوگوں کے گھروں پہ، 1 لاکھ۔ اس کے بعد جب انہوں نے سوچا الیکشن کی تیاری ہو گئی ہے، 8 فروری کو جو 1 سال ہو چکا ہے اس بات کو، انہوں نے کیا کیا کہ ساروں کا آپ کا ووٹ چوری کر کے چوروں اور ڈاکوؤں کو دے دیا۔ پھر ان چوروں ڈاکوؤں کو جا کے اسمبلی میں بٹھا دیا۔ اسمبلی میں بٹھا کر کیا مقصد تھا ان کا؟ 2/3 اکثریت کے ساتھ ایک ایسا امینڈمنٹ آتی ہے آپ کی آئین کے اندر جس کو کہتے ہیں 26ویں ترمیم۔ 26ویں ترمیم کا کیا مقصد تھا؟ ججز اپنی مرضی کے لا سکیں، کیونکہ ہماری جوڈیشری میں بہت اچھے لوگ اور قابل لوگ ججز بیٹھے ہوئے جو کہ انصاف دے سکتے ہیں، لیکن ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ایسے ججز کی ضرورت ہے جو ان کا کہنا مانیں گے اسٹیبلشمنٹ کا، اور وہ آ کے وہ سزا دیں گے جو کہ یہ چاہتے ہیں، اور وہ کیا؟ عمران خان کو جیل میں رکھنے کی۔ اب جب عمران خان کے کیسز کی سینٹنسز بھی سسپینڈ ہو گئی تھی، اب جو ایک ابھی وہ القادر کا کیس جس میں 14 سال عمران خان کو اور بشرا بی بی کو 7 سال سزا ہوئی ہے، جب کیس لگتا ہے تو میاں گل حسن ہٹائے جاتے ہیں اور ایک کوئی لاہور کا جج لا کر بٹھا دیا جاتا ہے جو کہ اب عامر فاروق کے ساتھ بیٹھ کر عمران خان کے فیصلے کرے گا۔ اچھا جج وہ لے کر آئے ہیں جو کہ عمران خان کی سزا کو برقرار رکھے گا۔ جب وہ ہم سب کو بتا دیا گیا فیملی کو کہ جی اب یہ جج بیٹھے گا اور عمران خان کو 14 سال کی سزا برقرار رکھنے کے لیے کئی مہینے تک تاریخیں آئیں گی، آپ دیکھ لینا یہ کیس کیسے چلے گا۔ اگلے 2 سال 3 سال اس کو گھسیٹ سکتے ہیں۔ یہی مقصد ہے اس جج کو بٹھانے کا۔ پھر یہ بھی تسلی نہیں ہوئی، یہاں کیا پتہ 1 سال چل سکے، 2 سال چل سکے۔ اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ میں اب ججز لے کر آ رہے ہیں جو کہ انصاف دینے کے لیے نہیں آ رہے، وہ عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ تاکہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے ان کو بھی انصاف نہ مل سکے۔ یہ تو آپ کو ہمارے انصاف کا نظام کا عمران خان کا جو انہوں نے بتایا وہ بتا دیا۔ پھر آتا ہے 8P کا آرڈیننس۔ انہوں نے ججز بھی کنٹرول کر لیے، انہوں نے نیشنل میڈیا بھی کنٹرول کر لی۔ اب رہ گیا تھا جو لوگ اپنی عمران خان کا جو انہوں نے بتایا وہ بتا دیا۔ پھر آتا ہے 8P کا آرڈیننس۔ انہوں نے ججز بھی کنٹرول کر لیے، انہوں نے نیشنل میڈیا بھی کنٹرول کر لی۔ اب رہ گیا تھا جو لوگ اپنی آواز سوشل میڈیا پہ اٹھا سکتے تھے، کیونکہ باقی تو ساری طریقہ کار بند ہو گئی۔ آپ اگر باہر نکلتے آپ کو پکڑ لیتے، تو سوشل میڈیا ایک رہ گیا تھا۔ آج آپ نے ایک ایسا آرڈیننس لے کر آئے، پی کا آرڈیننس، تاکہ ان کو بھی جیلوں میں بھر دیں۔ کوئی گھر میں بات کرے گا، کوئی سوشل میڈیا پہ لکھے گا، آپ اس کو جیل میں ڈال دیں۔ یہ لوگوں کی پہلے جو آپ کا ووٹ چوری کیا ہے، اب آپ کی آواز بند کر دی ہے۔
اور تیسری طرف سے آپ کا جو انصاف کا نظام ہے اس کو ایسے جکڑ دیا ہے کہ آپ کو رول آف لا کو تو ایسے انہوں نے مسل دیا ہے کہ اس کے بعد آپ امید ہی نہ رکھیں کہ آپ کو کسی کورٹ میں سے، عمران خان چھوڑیں، ہم میں سے کسی کو کورٹ میں سے انصاف ملنے کی امید ہمیں ختم کر دینی چاہیے۔ اس لیے عمران خان نے وہ آج کہہ رہے تھے کہ میں نے خط لکھا ہے عاصم منیر کو، انہوں نے عاصم منیر کو خط لکھا ہے کہ میں ایک ایکس پرائم منسٹر ہوں۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے وارداتیں ہم سن رہے ہیں، جس پہ ہمارے سپاہی، ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں، تو آپ نے جو سارا زور پی ٹی آئی کو ختم کرنے پہ لگا دیا، یہ اگر محنت آپ ہمارے بارڈرز کی حفاظت کے لیے کر لیں تو ہمارے لوگ زیادہ محفوظ محسوس کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو یہ پالیسیز ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، جو میں نے آپ کو بھی ساری بتائی ہیں کہ جو انہوں نے ابھی تک کیا ہے، پی ٹی آئی کو ختم کرنا اور عمران خان کو بند کرنے کی جو پالیسیز آپ نے اپنائی ہوئی ہیں، اس سے لوگوں کے اوپر جو ظلم بھی کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر اعتماد ختم ہو رہا ہے، اور یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ ہمارے لوگوں کو اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، تاکہ وہ کہتے ہیں، عمران خان نے خاص کہا ہے کہ کوئی فوج دہشت گردی کے خلاف نہیں جیت سکتی جب تک عوام اپنی فوج کے پیچھے اور اپنی فوج کے ساتھ نہ کھڑی ہو۔ عمران خان کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، اور میں پھر سے دہرا دیتی ہوں کہ پاکستان کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ ہماری فوج ہے، ہماری حفاظت ہماری فوج نے کرنی ہے، ہمیں اپنی فوج کو مضبوط دیکھنا ہے۔ لیکن جو کہ پالیسیز اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت اپنائی ہوئی ہیں، یہ ایسی پالیسیز ہیں اپنے لوگوں پہ ظلم کرنے کی کہ اس سے لوگوں کا دل اپنی فوج کے ساتھ نہیں ہے اس وقت، اور یہ بڑا خطرناک چیز ہے۔ ہمارے لوگوں کو اپنے فوج کے ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا تاکہ ہماری فوج دلیری سے اور حوصلے سے دہشت گردی کا مقابلہ کر سکے۔ اور اس لیے انہوں نے عاصم منیر کو خط لکھا ہے کہ آپ اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کریں، یہ پالیسیز بدلنی پڑیں گی، ہمیں اپنے لوگوں کے ساتھ فوج کو کھڑے ہونا پڑے گا تاکہ ہمارے لوگ، پاکستان کے لوگ اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کو حوصلہ افزائی کریں، اور ان کو یقین ہو کہ ہمارے لوگ جن کی ہم حفاظت کرنے کے لیے کھڑے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو یہ عمران خان نے جو خط لکھا ہے، اس کو میرے خیال میں جب اس کی ڈیٹیلز آئیں گی، آج تو ہمیں انہوں نے یہی بتایا ہے، لیکن یہ خط جب چلا جائے گا تو یہ پبلک میں جو عمران خان نے عاصم منیر کو خط لکھا ہے، یہ پھر وہ آپ کے پبلک کو مل جائے گا، وہ عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے آئے گا۔ مہربانی، شکریہ۔